سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ بن جاؤ یہودی یا عیسائی، تہتدوا، تب تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ایسا نہیں ہے بلکہ ہدایت تو ملے گی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع پر، حنیفہ جو یکسو ہونے والے ہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ قولو، آپ لوگ کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم تو ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پیغام پر جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل، اور اس پیغام پر جو اتارا گیا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہمارا تو ایمان ہے اس پر بھی جو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کوئی پیغام دیا گیا انبیاء علیہ السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے، ہمارا اس سب پہ ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے قول کو نقل کر کے اس کی تردید بھی کی، اور امت مسلمہ کے عقیدے کو بھی بیان کیا۔ مسلمان تنگ نظر نہیں ہے بلکہ مسلمان وسعت ظرفی رکھنے والا ہے۔ اب حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اس پارے کے تقریباً چوتھے رکوع سے یہ پارہ مکمل ہونے والا ہے۔ یہاں تک کم و بیش
12 رکوع کے اندر اللہ پاک نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دعوت اسلام دی ہے۔ ان لوگوں کی جو خرابیاں تھیں ان کا تذکرہ ہوا۔ ان خرابیوں کے باوجود یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم حنیف ملت ابراہیم پر ہے، ملت حنیف پر ہے، دعوے ان کے یہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے درمیان میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے اعمال کیا تھے اور انہوں نے کیسا خوبصورت کردار ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو دیکھو اور پھر اپنے اعمال کو دیکھو کہ کہیں سے تم لگتے ہو کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو۔ ملت ابراہیمی پر اگر کوئی ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، مسلمان ہے، اسلام والے ہیں۔ دعوت تو عرب کے مشرک بھی کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، دعوت و یہودی بھی کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، دعوت و عیسائی بھی کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ذرا جائزہ تو لو کس کے کام ملت ابراہیمی والے ہیں، اعمال کس کے ملت ابراہیمی والے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ تو ہدایت ملے گی، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تو ہدایت ملے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دے، نہ یہودیت میں ہدایت ہے نہ عیسائیت میں ہدایت ہے۔ ہدایت ہے تو وہ ملت ابراہیم کے اندر ہے، اور ملت ابراہیم وہ ملت ہے جو حنیف ملت ہے۔ چنانچہ فرمائے وقالو، یہ لوگ کہتے ہیں کونو ہودن، یہودی بن جاؤ۔ یہ قول کن کا ہے؟ یہ یہودیوں کا ہے۔ او نصارا، یا نصارا یعنی عیسائی بن جاؤ، یہ قول عیسائیوں کا ہے۔ تو یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ تہتدو، ہدایت مل جائے گی۔ عیسائی کہتے ہیں نصارا بن جاؤ تہتدو، ہدایت مل جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو جواب دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، بل ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، یہ غلط ہے۔ ہدایت یہودیت میں نہیں، ہدایت نصارہ میں نہیں، ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ملت ابراہیم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیسی ہے؟ فرمایا حنیفہ، وہ حنیف ہے۔ حنیف کہتے ہیں اس کو جو ایک کا بن کر رہے۔ بڑے آسان لفظوں میں اس کی تشریح اگر کی جائے تو حنیف اس کو کہتے ہیں جو ہر جائی نہ ہو، یک جائی ہو، ہر جگہ منہ مارنے والا نہ ہو، ایک کا بن کے رہنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں حنیف۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ کر ایک اللہ کے بن کے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ہی کہا جاتا ہے ملت حنیف، اور اس کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ملت ابراہیمی کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ملت ابراہیمی کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کو ایک مانے، توحید کا قائل ہو، شرک نہ کرے کسی بھی قسم کا۔ میرے محترم دوستو، میرا آپ کا ایمان ہے کہ پوری کائنات میں سارے امور کو چلانے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اسی کا نام عقیدہ توحید ہے، جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی۔ اب مشرک، عرب کے مشرک بتوں کی بھی پوجا کرتے،
اور مجسموں کی مورتیوں کی بھی پوجا کرتے، بڑی طاقتوں سے بھی پوچھ کے چلا کرتے کہ جی ہم نے کیسے زندگی گزارنی۔ اتنے خدا بنانے والے کہ جنہوں نے اللہ کے گھر کو بھی بت خانہ بنا دیا تھا، وہ بھی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر۔ اندازہ کریں، یعنی پہلا اصول ہی ملت ابراہیمی کا جن کے اندر نہیں ہے، توحید ہی نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے جی ہم ملت ابراہیمی پر۔ تو اللہ پاک فرماتے ملت ابراہیمی کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، توحید والے تھے۔ دوسری نشانی امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ وہ نماز میں بیت اللہ کی طرف رخ کرے۔ جو نماز میں بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا وہ ملت ابراہیمی والا نہیں ہے۔ اب بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، انتہائی محترم جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، وہ بھی ہمارا ہے، لیکن قبلہ ہمارا بیت اللہ ہے۔ یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے، عیسائی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے، تو وہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے۔ تیسرا اصول امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ملت ابراہیمی کا یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنے والا، بیت اللہ کا حج نہیں کرتا وہ ملت ابراہیمی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور چوتھا اصول فرمایا اس کا یہ ہے کہ وہ ختنہ کرنے والا ہو۔ یہودی عیسائی ختنہ نہیں کرتے، اب ختنہ کرنے والا یہ کہلائے گا ملت ابراہیمی والا، اور جو ختنہ نہیں کرتا وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ ملت ابراہیمی کا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہونہار فرزند امام شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 40 سے زیادہ نشانیاں لکھی ہیں ملت ابراہیمی والے کی۔ اب وہ ساری کی ساری نشانیاں کس میں پائی جاتی ہیں؟ وہ امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، نام رکھنے کو تو مسلمان کوئی بھی نام رکھ لے گا، لیکن اصل ملت ابراہیمی والا وہ ہوگا جو ملت ابراہیمی والے اعمال بھی کرے۔ کم از کم پہلی نشانی ہر انسان کے اندر ہو کہ وہ شرک نہ کرے، اللہ کی توحید کا قائل ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ مشکل کشا صرف کون ہے، حاجت روا صرف کون ہے، ہماری بگڑی بنانے والا صرف کون ہے، ہمارے مسئلے حل کرنے والا صرف کون ہے؟ پوری کائنات کا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، مدبر بھی اللہ۔ پیدا بھی اسی نے کیا ہے، مالک بھی وہی ہے، نظام کو چلا بھی وہی رہا ہے۔ جو نظام کو چلا رہا ہے عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اسی اللہ کی ہوگی۔ یہ ہے ملت ابراہیمی کا پہلا اصول۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر جائی نہیں تھے، یک جائی تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اہل اسلام کے عقیدے کو بیان کیا۔ میرے محترم دوستو، آج بھی دنیا مسلمان کو کہتی یہ تنگ نظر ہے، حالانکہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو سب پہ ایمان رکھتا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے، تورات کو اپنی کتاب مانتے، لیکن یہی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تو کجا ایک اچھا انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور انجیل کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں، اور مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام پہ، تورات پہ تو ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور مسلمان وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی ہیں،
موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی کتاب تورات بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی انجیل بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی زبور بھی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ پاک نے کم و بیش 104 کتابیں نازل فرمائی، جن میں 4 بڑی کتابیں اور 100 صحیفے اور مختلف کتابیں ہیں۔ مسلمان کہتا ہے جتنی کتابیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی سب برحق، جتنے انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 تشریف لائے، سب اللہ کے نبی، ہمارا سب پہ ایمان ہے۔ اب ایک جماعت سب کو مانتی ہے، ایک جماعت کچھ کو مانتی ہے، کچھ کا انکار کرتی ہے، تو آپ فیصلہ کریں تنگ نظر کون ہے، وسعت والا کون ہے؟ مسلمان تو ہر ایک کو تسلیم کرتا ہے، وسعت نظر والا تو مسلمان ہے، اور تنگ نظر یا یہودی ہے یا عیسائی ہے جو کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے بعض مسلمان بھی کافروں کی بولی بولتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جناب یہ تنگ نظر ہے، یہ شدت پسند ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، حالانکہ مسلمان انتہائی وسعت نظر والا ہے۔ میرے محترم دوستو، مسلمان کبھی بھی کسی کی مقدس کتاب کو جلاتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پاکستان میں کتنے عیسائیوں کے گردے ہیں اور ان کے اندر ان کی کتاب بے شک وہ تعریف کر دی گئی ہے، بدل دی گئی ہے، اس کی اصلی زبان بھی موجود نہیں ہے، اصلی شکل بھی موجود نہیں، اس کی تعلیمات بہت بدل دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مسلمان کبھی ان کی انجیل کو جلائے یا ہندوؤں کی کسی مقدس کتاب کو یا ان کی عبادت گاہ کو جلائے۔ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کی جاتی ہے، کبھی قرآن کریم کو جلا کر، کبھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنا کر، کارٹون شائع کر کے، مقابلے کروا کے۔ لیکن اب بھی ان حالات میں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسجد سے کسی عالم دین نے، کسی بھی فرقے یا مسلک سے تعلق رکھنے والے کسی بھی عالم دین نے یہ کہا ہو کہ جی انہوں نے ہمارا قرآن جلایا تو ہم ان کی انجیل جلائیں گے۔ سنا آپ نے کہ کوئی ایسا واقعہ ہے؟ یا انہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی تو نعوذ باللہ ہم بھی ان کی مقدسات کی توہین کریں؟ نہیں سنا ہوگا۔ کیوں کہ مسلمان بہت وسیع نظر والا ہے، بڑے حوصلے والا ہے، شدت پسند نہیں ہے۔ شدت پسند وہ ہے جن سے اسلام کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی اور وہ کبھی قرآن مقدس کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ قرآن بھی ہمیشہ رہے گا، قرآن والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ رہے گا۔ مٹیں گے یہی جو ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی مٹیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن والوں کا بھی تحفظ نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا بھی محافظ بنائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ تم ان سے کہو آمنا باللہ، ہم تو اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الینا، اس پیغام پہ جو ہمارے اوپر اتارا گیا یعنی قرآن کریم، ہمارا تو اس پہ بھی ایمان ہے، اور اس پیغام پہ جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم السلام پہ اتارا گیا، ہمارا تو اس سب پہ بھی ایمان ہے۔ والاسباط، اور جو اسباط پہ اتارا گیا ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے۔ علماء نے لکھا اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، سبتن کی جمع ہے اور یہ قبیلے کو کہتے ہیں، چونکہ اللہ پاک نے ان کی اولاد میں ایسی برکت دی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کے 12 خاندان بنے،
جب یہ مصر میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو یہ 12 بھائی تھے بس، لیکن پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں ان کو لے کر نکلے تو ان کی آبادی پھیل کر 12 قبیلوں کے لوگ 6 لاکھ سے زیادہ بن چکے تھے۔ اللہ نے ان میں ایسی ترقی دی اور روحانی ترقی ایسی دی کہ سابقہ 10 انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ حضرت آدم، حضرت شیث وغیرہ یہ جو انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام یہ تو پہلے گزر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ تو فرمایا ان کی اولاد میں جس پہ جو پیغام آیا ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو تورات اور انجیل ملی ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے۔ اور وما اوتی النبیون من ربہم، سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو جو پیغام ملا ہمارا سب پہ ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی مائنس نہیں کرتے، کسی ایک کی بھی تفریق اور نفی نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان ہے سارے نبی برحق نبی، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو سب پہ ایمان رکھنے والا ہے وہ تنگ نظر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہمارا نام ہی ہے مسلمون، ہم ہی ہیں اسلام والے، ہم ہی ہیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے۔ میرے محترم دوستو، یہاں پر اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے 2 رکوعوں میں کم و بیش 7 مرتبہ سے زیادہ اسلام اور مسلمون کا ذکر کیا ہے۔ تو امت مسلمہ یہ وہ امت ہے جس کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنے، ملت ابراہیمی پر چلنے والے بنے اور یہود و نصارہ کو دعوت اسلام دے، نہ یہ کہ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز حیات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم